ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 11ویں شریف کے موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 11ویں شریف منعقد کرنا اور منانا یہ مستحب ہے اور ایک پسندیدہ کام ہے۔ وہیں پر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر 11ویں شریف کی اصل کو دیکھا جائے تو اس کی اصل یہ ایصال ثواب ہے، اور اصل کے اعتبار سے 11ویں منانا صرف مستحب نہیں بلکہ یہ سنت سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کا میں نے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ اس بارے میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اب چونکہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے علاقے اور اپنی سوسائٹی تک محدود نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جیسے حالات رہتے تھے اسی اعتبار سے گفتگو کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب آج کا نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کی باتیں سنتا ہے اور پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، تو جہاں پر اچھی باتیں اس کے پاس آتی ہیں وہیں پر دنیا بھر کے اندر جو زہر گھلا ہوا ہے، بدعقیدگی کی جو ناپاکی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی آج ہر معاشرے اور ہر سوسائٹی کے اندر پہنچ رہی ہے۔ تو آج کے اس ماحول میں ہمیں بڑے عام طور پر اور بالکل ایک دم کھلے انداز کے اندر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہمارا نوجوان کہیں سے ملنے والے غلط عقیدے اور گندے اور ناپاک نظریات کو اگر اپنے دل میں بٹھا چکا ہے یا اس کے دل میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ زہر اس سے دور کیا جائے، اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب ایصال ثواب ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم تلاوت کر کے بھی ثواب پہنچاتے ہیں، دعا کر کے بھی ثواب پہنچاتے ہیں، مال خرچ کر کے صدقہ کر کے بھی ثواب پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی مرحوم کی طرف سے حج کر کے، روزہ رکھ کے، یا بدنی عبادت کے ذریعے، مالی عبادت کے ذریعے، یا بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کو ملا کر بھی ثواب پہنچاتے ہیں۔ یوں ہی کھانا کھلا کر کے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کر کے ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں۔ اب اس کے الگ الگ نام بھی ہم لوگوں نے رکھے ہیں۔ کبھی ہم تیجا کہتے ہیں، کبھی ہم 10واں کہہ دیتے ہیں، کبھی 40واں کہتے ہیں، کبھی 7واں بولتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ برسی منائی جاتی ہے، برسی کے نام سے ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اور بزرگوں کی طرف جو محفلیں منسوب ہوتی ہیں، کبھی 11ویں کی محفل، کبھی 12ویں کی محفل، کبھی چھٹی شریف، کبھی محرم الحرام کی محفل، یہ سب الگ الگ نام ہیں، کام ایک ہی ہے، ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا۔ یہ الگ الگ نام ہم لوگوں نے
اپنی طرف سے رکھ رکھے ہیں، ورنہ سب کی اگر اصل اور بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو سب کی اصل اور بنیاد ایصال ثواب ہے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگرچہ مرحومین کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور محبوبین کے نام پر بھی ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، لیکن عام مرحومین اور محبوبین کے ایصال ثواب میں بڑا فرق ہے۔ عام مرحومین کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ان سے عذاب دور ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کے نام پر جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ ان سے عذاب دور کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی سے عذاب سے دور ہیں۔ ان کے نام پر جو ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ عام مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کے فائدے کے لیے، اور اللہ کے محبوب بندوں کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، یعنی اس ایصال ثواب کی برکت سے وہ پیارے ہماری طرف مائل بکرم ہوں گے اور ہمیں ان کا فیضان حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر جو سوشل میڈیا کے ذریعے زہر ہماری نسلوں اور ہمارے جوانوں کے ذہن و فکر میں اتارا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے اور یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، پہلے میں 2 قدم نیچے اتر کر کے گفتگو کروں گا جو بد مذہبوں نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا جو ثبوت ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو وہابیہ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ یہ جو ایصال ثواب اور یہ الگ الگ کام جو کیے جاتے ہیں یہ نہ قرآن نے اس کا حکم دیا، نہ حدیث پاک نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا، تو قرآن جس کو نہ کہے، جس کو حدیث پاک میں کرنے کے لیے نہ کہا گیا ہو اور جس کے بارے میں صحابہ کا عمل نہ ہو، وہ چیز ناجائز ہوا کرتی ہے، وہ چیز بدعت ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اتارا جاتا ہے۔ میں کھلے انداز میں کہوں گا، قرآن نے اگر کسی بات کو کرنے کا حکم نہیں دیا، حدیث پاک میں اگر کسی کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے اگر کسی کام کو نہیں کیا تو وہ چیز ناجائز نہیں ہوا کرتی ہے، وہ چیز منع نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ وہابیوں کا دھوکہ ہے کہ وہ اس کو منع کہتے ہیں۔ کیا وہ حدیث پاک آپ لوگوں نے نہیں سنی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب میں حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب میں حرام کیا، اور وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس سے خاموشی اختیار کی گئی، جس سے سکوت کیا گیا، وہ چیز تمہارے لیے معاف ہے، یعنی اگر وہ تم کرو تو تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کھلے طور پر اعلان کر رہی ہے، اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا اور رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا تو وہ چیز ناجائز نہیں ہوا کرتی ہے، اس کا کرنا تمہارے لیے جائز ہوا کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بھولے بغیر، کیونکہ اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ نے بھولے بغیر اگر کسی چیز کو بیان نہیں کیا تو اس کے بارے میں بحث مت کرو، یعنی اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا اور بتا دیا وہ تمہارے لیے جائز ہوا کرتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 11ویں 12ویں 6ٹھی 3واں 7واں 10واں 40واں یا کوئی بھی محفل، کوئی بھی ایصال ثواب جائز نہیں ہے، تو اس سے ڈائریکٹ یہ پوچھا جائے کیا قرآن نے منع کیا، کیا حدیث نے منع کیا، کیا صحابہ کرام نے منع کیا؟ اور بالکل منع نہیں کیا۔ تو جس نے جب منع نہیں کیا قرآن و سنت اور صحابہ نے، تو وہ چیز اپنی اصل کے مطابق جائز ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں دوسری بات یہ ہے کہ وہابیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور ان کے پاس میں اس کے ناجائز ہونے کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے، نہ صحابہ سے کوئی دلیل ہے۔ اور میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی زبانوں کا من گھڑت جھوٹ بولتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یعنی اللہ نے جس کو حرام نہیں کیا اگر کوئی اپنی طرف سے اسے حرام کہے، رب فرماتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ جس کو اللہ نے حرام نہ کیا ہو اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے حرام کہتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ کتنا بڑا جہنمی
جمی ہے۔ تو جب رب نے ان تمام چیزوں کو حرام نہیں کہا، وہابیہ اپنی طرف سے حرام کہتے ہیں تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ اس کے بعد میں تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا تو بدعت ہے، اور بدعت بری ہوا کرتی ہے، اس کو کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایک اور بہت بڑا دھوکہ ہے، ہر بدعت بری نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جمعہ کی جو یہ اذان پہلی والی اذان ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کی پہلی والی اذان یہ بدعت ہے، اس کے باوجود بھی دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت غلط نہیں ہوتی ہے۔ تراویح کی نماز اس انداز کے اندر جیسے آج ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں پابندی سے نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے لیکن پھر بھی اچھی ہے۔ اس کا مطلب ہر بدعت بری نہیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم یہ اچھی چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بتا دیا جو کام میرے آقا نے نہ کیا ہو اور اچھا ہو وہ بدعت ہو پھر بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ قرآن میرے آقا کے زمانے میں ایسے جمع نہیں ہوا تھا جیسے آج جمع ہے، تو آج اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ کرو، یہ اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے پوچھا یہ مسجد نبوی میں لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، چاشت کی نماز پڑھنا بدعت ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے چند دن کے علاوہ اس طرح مسجد میں آ کر کے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن فرمایا بدعت ہے پھر بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ جو وہابیہ کہتے ہیں نا کہ یہ 11ویں بدعت، 12ویں بدعت، تیجا بدعت، 7واں، 40واں، 10واں سب بدعت، میں کہتا ہوں بدعت ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جو چیز بدعت ہوتی ہے اور اچھی ہوا کرتی ہے اس کو صحابہ کرام نے پسند فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس سے کہہ دو کہ ناجائز کہاں پہ کا لا کر کے دکھا۔ یہ بڑا عجیب چکر ہے، وہ لوگ ناجائز کہیں تو دلیل ان کے پاس نہیں، اور ہم لوگ جائز کہیں تو ہم سے دلیل مانگتے ہیں، حالانکہ دلیل کس پر دی جاتی ہے؟ کوئی اگر ناجائز کہے دلیل وہ دیا کرتا ہے، وہ الٹا ہم ہی سے دلیل مانگتے۔ یہ ایک بہت بڑا تماشا بنا ہوا ہے۔ اور حضرات مکرم، اور اس کے بعد میں یہ تو میں نے اس انداز میں گفتگو کی کہ وہ بدعت کہتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی محفلیں ہیں، ایصال ثواب کے جتنے طریقے ہیں یہ ثابت ہیں سنت سے، اور یہ بدعت نہیں ہیں بلکہ یہ طریقے سنت ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو قرآن و سنت میں اس کے نصوص آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کا ثواب پہنچاتے ہیں، دعا کا پہنچاتے ہیں، حج کا پہنچاتے ہیں، نماز کا ثواب پہنچاتے ہیں، صدقے کا ثواب پہنچاتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے اور میرے والدین کی مغفرت کر دے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے قیامت کے دن، حساب کے دن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، اور میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ ہیں ان کی مغفرت کر دے، تمام مومنین مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ تو اللہ نے ایمان والوں کا طریقہ بتایا، مومنوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور جو مومن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم جو یہ محفلیں کرتے ہیں
ان میں پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنا آپ نے دیکھا یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ ارے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھا کرو نا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مردے پر یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ اور مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی روح نکل جائے، اسی کو ہم مرحوم کہتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری قبر پر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کسی کے انتقال کے بعد میں اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کے، اس روایت کو بھی حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مردے کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھو اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، تو آپ دیکھیں خود ہمارے صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے مردوں پہ قرآن پڑھا کرو۔ تو ہم لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، یہی تو ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کر کے ثواب پہنچاتے ہیں۔ ایک ساحل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے لگتا ہے اگر ان کو وصیت کرنے کا موقع مل جاتا تو میری ماں صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، اگر میں اپنی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کرو، اس کا ثواب ضرور ان کو ملے گا۔ تو صدقے کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے منت مانی تھی، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تم اپنی طرف سے ان کی منت کو پوری کر دو۔ ایک اور عورت ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے حج کرنے کی منت مانی تھی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میری ماں کا انتقال ہوا اور 1 مہینے کے روزے ان کے باقی تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ اور جو ہم قل واللہ شریف پڑھتے ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب کوئی 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھے اور پڑھ کر کے اس کا ثواب وہ مردوں کو پہنچائے تو ان کو تو ثواب ملتا ہی ہے، جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کیا کیا کرتے ایصال ثواب میں۔ ہم ایصال ثواب میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، کسی کو صدقہ کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، کسی کو حج کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، کسی کو قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں، کسی کے لیے استغفار کر کے ثواب پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ثواب پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں سب حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مردہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے، اپنے ماں باپ بھائی اور دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اور وہ اس کو پہاڑ کے برابر اجر بنا کر کے دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفہ ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ، آپ کا بھائی ڈوب رہا ہو، آپ کا باپ ڈوب رہا ہو، آپ کی ماں ڈوب رہی ہو، تو آپ کیا اس کو بچائیں گے نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قبر میں بھی بندہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈوب رہا ہے، گلے تک پانی آ گیا، تو کیا آپ انتظار کریں گے؟ کسی مولانا سے پوچھنے جائیں گے کہ ارے بتاؤ بھائی میرا بھائی ڈوب رہا ہے، کوئی حدیث پاک ہے کیا کہ اگر بھائی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچایا جائے کہ نہ بچایا جائے؟ یہ کہاں کی عقل مندی؟ میرے آقا نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہے۔ یہ وہابیہ اپنے مردوں کو ڈوبنے دیتے ہیں کہ جہنم میں ڈوب جائیں، جہنم کی آگ میں جو ہے وہ غرق ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے مردوں کو بچانے کا سامان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ جو لوگ جو دلیل دیتے ہیں عوام کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، ہمارے نوجوان بھی جو پڑھے لکھے نہیں بڑی آسانی سے ان کے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف مت کہو۔
اب یہ وہابیوں کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو پھر تو کہا جائے گا کہ ماں کو مار سکتے ہیں، ماں کی پٹائی کر سکتے ہیں، ماں کو ستا سکتے ہیں، لیکن اف نہیں کہہ سکتے۔ بولے کیوں؟ کہ رب نے تو اف کہنے سے منع کیا ہے نا، ماننے سے تھوڑی منع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہیں گے کہ قرآن میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ جو ہے وہ لاس سے مت مارو یا ہاتھ سے مت مارو۔ یہ جب قرآن و سنت میں صاف طور پر نہیں ہے تو خالی اف کہنا منع ہے۔ یہ ان کی دلیل دینے کا طریقہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب ثواب پہنچانا جائز فرما دیا گیا، قرآن پڑھنا جائز فرما دیا گیا، اب کوئی کہے کہ ہاتھ اٹھانا کہاں پہ لکھا ہے، سامنے رکھنا کہاں پہ لکھا ہے، یہ پڑھنا کہاں پہ لکھا ہے، یہ نام رکھنا کہاں پہ لکھا ہے، تو یہ تو وہی طریقہ ہو گیا کہ ماں کو اف کہنے سے منع کیا گیا، اف مت کہو، باقی جو چاہے وہ کر لو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اف کہنے سے منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی طرح تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی طرح جب ثواب پہنچانے کے بارے میں حدیث موجود ہے تو بس کسی بھی طرح سے ثواب پہنچاؤ، ہاتھ اٹھا کے پہنچاؤ، کھانا سامنے رکھ کے پہنچاؤ، فاتحہ پڑھ کے پہنچاؤ، صدقہ کر کے پہنچاؤ۔ اب کوئی اگر الگ الگ دلیل مانگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ دماغی مریض ہے، اس کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، وہ قرآن و سنت کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کو جو نفع پہنچا سکتا ہے اپنے بھائی کو وہ نفع ضرور پہنچائے۔ اور ابھی میں نے حدیث پاک بیان کی کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کو نفع ملتا ہے، تو جب نفع ملتا ہے تو ایصال ثواب کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو نفع پہنچا دو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کے بعد، فرض کاموں کے بعد میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ الحمدللہ ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے جبریل امین اسے نور کے طباق میں رکھ کر کے قبر کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اے قبر والے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو مردہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا کہ فرائض کے بعد سب سے اچھا کام ہے اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا، تو ہم زندوں کو بھی خوش کرتے ہیں اور اپنے مردوں بھائیوں کو بھی خوش کیا کرتے ہیں۔ یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن، اس کی وجہ یہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو عمل کرتے ہو ان پر جو تمہیں اجر دیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتاب اللہ پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن پڑھنے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے ہم قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے اللہ کے رسول نے قرآن خوانی کہاں کی، یہ بتاؤ۔ ارے ان کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ قرآن ختم کرتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، اس دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ہم قرآن خوانی اس لیے کرتے ہیں کہ جب قرآن ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں دعا کریں گے اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ ہم دعا کریں گے، قرآن ختم کی برکت سے 4000 فرشتے ہماری دعا پہ آمین کہیں گے، اور جب فرشتے آمین کہیں گے اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اس کے اندر ہمارا بھی تو فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہی عطا فرما دے۔ تو ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے اور فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا، ویسے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، ویسے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہم کلمہ شریف بھی تو اسی لیے پڑھتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں کہ کلمہ شریف کا یہ لوگ ورد کرتے ہیں، یہ بھی اپنی طرف سے بنا لیا۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس یہ حدیث پاک پہنچی ہے جو اپنے مردے پر 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اللہ اس پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دے گا، اور جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو دلیل تو سب چیزوں کی الگ الگ موجود ہے، لیکن اگر کسی آنکھ کے اوپر پتھر پڑ جائے تو یہ وہ اپنی عقل کے اوپر ماتم کرے۔ حضرات مکرم پھر اس کے بعد میں جو کوئی راستہ نہیں بچتا نا تو لا کر کے پھر گھما کر کے کہتے ہیں کہ تم تیسرے ہی دن کیوں کرتے ہو، 7ویں دن کیوں کرتے ہو، 10ویں دن، یہ کہاں حدیث پاک میں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نیاز کا ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے۔ نماز، حج اور دیگر عبادتوں کا رب نے ٹائم بنایا، انہی ٹائم پہ ان کو ادا کی جائے گی، لیکن نیاز کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہے، ہم نے اپنی آسانی کے لیے ٹائم بنایا، اپنی آسانی کے لیے، اور یہ ہمیں فرض اور واجب نہیں سمجھتے۔ دوسرے دن بھی کر سکتے، چوتھے دن بھی، لیکن تیسرے دن کرنا بھی جائز ہے۔ 40ویں دن بھی کر سکتے، 39ویں دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی 40ویں دن کرے، ارے بھائی یہ ایصال ثواب دعا ہی تو ہے،
دعا کسی دن بھی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ تم رات میں دعا کر رہے ہو اس کی الگ حدیث دکھاؤ، دن میں کر رہے ہو اس کی الگ حدیث دکھاؤ، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ جب رب نے کہہ دیا دعا کرو تو رات دن اور 40واں دن اور 20واں دن کیا ہوتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دن مقرر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نے 11ویں شریف کے بیان کے اندر تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم دن کیوں مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی دن مقرر کیا، صحابہ نے بھی بہت سارے کاموں کا دن مقرر کیا، یہ لوگ بھی تو بہت سارے کاموں کا دن مقرر کرتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ 12 تاریخ کو جلسہ ہوگا، فلاں تاریخ کو جو ہے وہ کانفرنس ہوگی؟ یہ کس دلیل سے کہتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں دلیل موجود ہے؟ اپنے کام کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت اچھا کام کرے تو کہتے کہاں پہ رکھا دکھاؤ۔ اس کے علاوہ جب بات بڑھ جاتی ہے ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس انداز کے اندر حدیث پاک کو لا کر کے رکھتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہاں حدیث میں آیا ہے تب تو یہ پھر صحیح بات ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہر حدیث پڑھنے والا صحیح نہیں ہوتا، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور ہر حدیث کا معنی بیان کرنے والا صحیح معنی نہیں بیان کرتا، غلط معنی بھی بیان کرتا ہے۔ ہم تیجا کرتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے، تیسرے دن کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اسلام میں 3 دن تک تعزیت کرنا جائز ہے، تو تیسرا دن آخری دن ہوتا ہے، 3 دن کے بعد تعزیت جائز نہیں ہوتی ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ آخری دن رہتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ خاص طور سے فاتحہ کروائی جاتی ہے۔ اور 7ویں دن جو کروائی جاتی ہے اس کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلے سے طریقہ راہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کی طرف سے 7 دن تک کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ گزرے ہیں غالباً امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کی طرف سے 7 دن تک صدقہ کریں۔ اور امام طاؤس فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 دن تک مردے کو قبر میں آزمایا جاتا ہے، تو اس لیے 7ویں دن فاتحہ دلاتے ہیں تاکہ مردے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ہم 40ویں دن کرواتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے، اللہ اکبر، آپ روایتوں میں دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرے دن، 7ویں دن اور پھر 40ویں دن اور سال پورے ہونے پر حضرت امیر حمزہ کی طرف سے آپ نے صدقہ فرمایا۔ تو 40ویں دن کے بارے میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ انتقال کر جاتا ہے 40 دن تک جس جگہ بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، عمل کرتا تھا، وہ زمین اس پر روتی ہے، اور 40 دن تک وہ آسمان کے دروازے اس پر روتے ہیں جن دروازوں سے اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کرتے تھے۔ تو 40 کا عدد چونکہ متبرک بھی ہے اور ایک مناسبت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ 40ویں دن نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اہل ایمان کا طریقہ جمعرات کے دن فاتحہ کرواتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن روحیں گھر کے دروازے پہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کوئی ہماری طرف سے صدقہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور ہر جو ہے وہ پیر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک متبرک وقت ہوتا ہے، ایک فضیلت والا وقت ہوتا ہے، اس لیے اہل ایمان جمعرات کے دن بھی نیاز کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں کہتا ہوں ہمارا جو بھی اہل سنت کا طریقہ ہے، ہم جس دن بھی اہتمام کرتے ہیں قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو بدعت ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر بدعت بری ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ الگ الگ سب دکھاؤ۔ تم کھانا سامنے رکھتے ہو، پھر قرآن پڑھتے ہو، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہو، اور اس کے بعد میں شیرنی بانٹتے ہو، یہ سارے کام ایک جگہ دکھاؤ، تو یہ تو بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ جو چیز جائز ہے چاہے وہ سب ایک جگہ کریں یا الگ الگ کریں وہ تو جائز ہی ہوگی۔ کھانا کھلانا جائز، اسی طرح فاتحہ پڑھنا جائز، ایصال ثواب کرنا جائز، بانٹنا جائز، تو یہ سب جائز ہے، تو ایک ساتھ کر لیے جائے تو کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اب آپ بتائیں، صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی پڑھاتا تھا، کوئی پڑھتا تھا، اور کہیں بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، لیکن باضابطہ مدرسہ تو نہیں تھا نا۔ آج دارالعلوم ہوتے ہیں،
इमारत होती है। उनसे कहा जाए कि कहाँ से साबित है, तो कहें साहबा ने पढ़ाया, हम भी पढ़ाते हैं, साहबा ने पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं। साहबा किसी जगह पढ़ाते थे ना, तो हमने भी एक जगह बनाई है पढ़ाने के लिए। सहाबा किराम जो है वो एक एहतमाम करते थे, हमने भी ये एहतमाम किया है। तो तुम जब अपनी दलील की बारी आए तो सहाबा किराम ने जो काम अलग अलग किया है उन सबको मिला करके दलील पेश करो, और जब हमारी बारी आए और हम मिला करके दलील दें तो कितनी एक साथ में दिखाओ कि कहाँ पे लिखा है कि ये सारे काम करने जायज़ है। ये सिर्फ अवाम को धोखा देना है। मैं पहले ये समझ रहा था कि ये लोग जो है वो चूँकि ईमान वाले नहीं हैं और इनका ईमान नहीं है, इनको सवाब नहीं पहुंचता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं भी मुताला कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि फातिहा और ईसाल सवाब के नाजायज़ होने पर इन्होंने दलील क्या लिखी। अल्लाह रब्ब क़दीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जो वो कोशिश करता है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है जो करेगा वही मिलेगा। तो मुर्दा जब कर नहीं रहा है तो तुम कर रहे हो तो उसको कैसे मिलेगा। जब मैंने इस आयत करीमा की तफसीर देखी तो इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन ने एक कौल ये जिक्र किया कि ये आयत करीमा काफिर के बारे में है, यानी काफिर जो खुद किया है वही मिलेगा उसको, कोई दूसरा करे तो उसको सवाब नहीं मिलता है, वो दूसरे का अमल का अज्र उसे नहीं पहुंचता है। तो मैं सोच में पड़ गया कि देखो काफिर वाली आयत करीमा थी, उसको दलील बना करके कह रहे हैं कि ईसाल सवाब नहीं कर सकते। तो बात तो सही है, खुद जब ईमान से खारिज है तो दलील तो वही देंगे ना जो काफिर वाली है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो बात उनकी सही है। अल्लाह ताला फरमाता है इंसान को वही मिलता है जो वो करता है। कौन? काफिर। तो जो काफिर होगा उसको वही मिलेगा जो उसने किया है, और इनके लिए अगर ईसाल सवाब किया जाए तो इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये भी उसी कैटेगरी के अंदर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा उतारी है। तो इन्होंने वो काफिरों वाली वायत अपने ऊपर फिट कर ली। हम कहते हैं हमारे लिए वो आयत करीमा काफ़ी है। वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो लोग बाद में आए वो अल्लाह की बारगाह में यूँ दुआ करते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे और ईमान के साथ जो हमारे पहले मोमिन भाई चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हम मग़फ़िरत वालों में शामिल हैं और वो उन लोगों में शामिल है जिन्हें कुछ नहीं पहुँचता। और उसके बाद में ये एक बड़ा अजीब तमाशा ये बनाया जाता है कि हाथ उठाने का सबूत दिखा। भाई जब दुआ की जाएगी तो हाथ उठा करके तो दी जाएगी। कहते खाना सामने रखा, इसकी दलील दिखाओ। तो खाना कौन पीछे रखता है? जो भी खाना रखता है तो सामने ही तो रखा जाता है। और उसके अलावा अहले ईमान का ये तरीक़ा है, ये जितने काम करते हैं इन्हें फ़र्ज़ और वाजिब समझ के नहीं करते। एक एहतमाम है, जैसे आप फंक्शन करते हो, आप कोई कुछ करते हो तो उसका एक एहतमाम हुआ करता है। तो ये हमारे एहतमामात हैं, ये हमने नाम रखे हैं, असल सिर्फ ईसाल सवाब है और वो कुरान और सुन्नत से साबित है। इसका अगर कोई इनकार करता है तो वो नसूस का इनकार करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है, उम्मते मरहूमा है। ये कब्र में जब दाखिल होती है गुनाहों के साथ, और जब कब्र से उठेगी तो गुनाहों से पाक होकर के उठेगी। क्यों? यानी इनके इंतकाल के बाद में इनके मोमिन भाइयों ने इनके लिए जो दुआ की अल्लाह ताला उन दुआओं की वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक हदीस पाक में है कि बंदा जन्नत के अंदर आला मकाम देखेगा, रब से पूछेगा अल्लाह ये मकाम मुझे कैसे मिल गया? तो रब इरशाद फरमाएगा तेरे बेटे ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह ने तुझे जन्नत का ये मकाम अता फरमा दिया है। और हमारे कुछ ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे थे जो कहा करते थे कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, लेकिन मरने के बाद उन्होंने ख्वाब में आके बताया, यहाँ आके हमको पता चल गया कि सवाब पहुंचता है। जैसा कि शेख इस बिन अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फतवा देते थे दलील की रोशनी में कि मेरे सामने जो दलीलें हैं उसके एतबार से सवाब नहीं पहुंचता। इनके इंतकाल के बाद इनको किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि अब आप बताएं कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। फरमाया कि मैं जो फतवा देता था वो गलत है, यहाँ आके पता चला है कि जो सवाब पहुंचाया जाता है वो सवाब पहुंचा करता है। तो अहदीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, और उसके अलावा ये सहाबा का तरीका रहा, हमारे असलाफ का तरीका रहा, हमारे बुजुर्गों का, औलिया किराम का तरीका रहा। और रब ने फरमा दिया किसके रास्ते पे चलो? इन महबूबीन के रास्ते पे चलो। तो जब महबूबीन का रास्ता यही है,
ایصال ثواب کرنا تو ہمیں انہی کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا، دنیا میں تو اسے پتہ چلے نہ چلے، مرنے کے بعد میں وہ انتظار کرے گا کوئی میرا بھائی آئے، کوئی میرا گھر والا آئے مجھے ایصال ثواب کر دے۔ تو زندگی بھر جو جس کو حرام کہتا رہا تو کون اس کی قبر پہ آ کر کے فاتحہ پڑھے گا، اور وہ پھر ساری زندگی ایسے ہی انتظار کے اندر رہ جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے اہل سنت و جماعت کے یہاں، یہ دلائل سے بالکل بڑا مضبوط ہمارا نظریہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اسلاف نے اسے جو ہے وہ وہ پابندی کے ساتھ بیان کیا۔ تو وہابیہ نے اپنی طرف سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے غلط طریقے سے قرآن و سنت کی نصوص کو پڑھ کر کے گمراہ کرنے کا طریقہ نکالا، اور یہ تو اس حوالے سے جو دیوبندی مولویوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کا وقت نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی ایک بڑی لمبی چھوڑی داستان ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور بہت سارے وہ ہمارے بزرگان دین جن کو وہابی بھی مانتے ہیں، غیر مقلد دیوبندی سب مانتے ہیں، انہوں نے بھی فاتحہ کروائی، فاتحہ کی محفل سجائی، شیرنی تقسیم کی، بڑا اہتمام کیا، سب کچھ کیا۔ تو جو ان کے اپنے جو علماء ہیں اور جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں اپنے مطابق، انہوں نے جب اس کو جائز کہا، اس کے باوجود بھی انکار کرنا یہ صرف ہٹ درمی ہے، اور ورنہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے یہ جتنے بزرگان دین ہیں یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں زیادہ اگر ڈیپ میں کوئی جائے نا تو ان کے خود دیوبندی اور وہابی علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ثواب پہنچنے کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اب وہی ہے، دو رنگی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا پاکستان کے بہت بڑے دیوبندی کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو پھر اس کے لیے قرآن خوانی بھی ہوئی اور ایصال ثواب کی محفل بھی ہوئی، قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی ہوئی۔ تو سنیوں کو تو ساری زندگی وہ تقریر کر کے کہتا رہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہے اور منع ہے، اور جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو سارے کام کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مردوں کی مغفرت کا راستہ بند کرنا چاہتے ہو، یہ تم بند نہیں کر پاؤ گے، اور اپنے وہابیہ کے لیے تم چاہے جتنی دعا کرو، انہیں ثواب نہ پہنچا ہے نہ کبھی پہنچ سکتا ہے۔ اپنا عقیدہ بڑا مضبوط رکھیں، اپنے بزرگوں کو مرنے کے بعد، اسلام کا یہ طریقہ ہے، اسلام حقوق کا دروازہ مرنے کے بعد بند نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد مردے کا بھی حق ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس کا حق یہ بھی ہے، اس کے مرنے کے بعد اسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے اور اس حق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنت اور صحیح معمولات اہل سنت کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔